أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی مسلم برادرس اینڈ پاکستانی برادرس. امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں کہ اپنے حفظ و امان و کرم سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان و کرم سے رکھے. ہم آج یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہم محرم یہ مہینہ جو ہم ہر سال غم بناتے ہیں یہ کیوں بناتے ہیں, ہم کس کی یاد میں بناتے ہیں. آج میرے ساتھ مہمان موجود ہیں, ان کا نام ہے سید محمد علی. ہم ان کے ساتھ اس محرم والے مہینے کے اوپر بات کریں کہ اس مہینے کے اندر ہم غم کیوں بناتے ہیں. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں محمد علی کی طرف سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بتائیں کہ ہم محرم کے اندر کیوں غم بناتے ہیں. ہم غم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں جو اس کو میں غم کا مہینہ اکثر بولتا ہوں. کیوں؟ اس میں نواسۂ رسول جو ہمارے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام, ان کو اس مہینے میں شہید کیا گیا. اور جو اس کے پیچھے کہانی ہے وہ ساری اقتدار کی کہانی ہے, یعنی اقتدار کون سنبھالے گا. جیسے کہ یہ بیٹے تھے چھوٹے, حضرت حسن کے بعد حضرت امام حسین امام بھی ہیں یہ ہمارے, ان کو شہید کیا گیا تھا. شہید کیا تھا ایک صحابی جن کو بنایا معاویہ کے بیٹے یزید نے. یزید اب آپ دیکھیں گے اس کی اگر تاریخ کے حافظ بھی تھا, مسلمان بھی تھا, کلمہ گو بھی تھا, نمازیں پڑھتا تھا, سب کچھ کرتا تھا. روزے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے سب قرآن پاک سب کچھ حافظ تھا, یعنی قرآن اس کے سینے میں تھا, ٹھیک ہے, محفوظ تھا. لیکن اقتدار سنبھالنا, ضد, ایک اڑ کے اقتدار میرا ہے, اس طرح کی بات. اس جو یہ مہینہ ہے اس میں ہم بولتے ہیں کہ دو طرح کے اسلام سامنے آئے. ایک اسلام جو کہ حسین کا تھا, جو سچا اسلام, جس کے لیے انہوں نے پرواہ نہیں کی اپنی جان کی, نانا کا وعدہ وفا کر دیا, انہوں نے اپنا سر کٹا دیا اپنے دین کے لیے. دوسری طرف وہ دین تھا جس میں شراب نوشی عام تھی, ہر طرح کی برائی اس میں عام تھی. ایسا دین جس میں ادھر بھی حافظ تھے جو جنگ کرنے آئے تھے, ادھر بھی حافظ تھے جو جنگ کرنے آئے تھے. لیکن ان حافظ کے قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے کا کیا فائدہ جب ان کا مقصد ہی اپنے نبی کے چین, علی کے نور عین, حضرت امام جو ہمارے امام ہیں ان کو شہید کرنا تھا. اس کا واضح مطلب یہ سامنے آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث بھی ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. صحیح بات. یعنی ایک اور حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور ایک اور حدیث ہے کہ یا اللہ تو اس سے محبت کر جو حسن و حسین سے محبت رکھتا ہے. یعنی اس کی وضاحت اگر میں کروں, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولنا چاہ رہے ہیں یا یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ جو میری آل کے ان دو میرے نواسوں سے, جن کے لیے میرے نبی نے اپنا سجدہ جب پیٹھ پہ آئے تو طویل کر لیا, جو ان سے محبت کرے, یا اللہ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کرنا. لیکن ایک اور بات اگر میں آپ کی بات کروں, جب یہ حضرت امام حسین, اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کی جو سعادت تھی اور حضرت امام حسن رضی اللہ کی سعادت تھی, یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے فرما دی تھی, ان کو انفارم کر دیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ اس طرح شہید ہوں گے اور حضرت امام حسن رضی اللہ اس طرح شہید ہوں گے. تو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن سے نبی کریم بہت پیار کرتے تھے, دل کے بہت قریب تھے. ان کی یہ ویلیو تھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے. اب آپ کو یہ ان کی جو میں کہتا ہوں شان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ اتنا لاڈ, اتنا پیار, اتنی شفقت, اتنی محبت رکھتے تھے. تو کیا وجہ, اب یہ جس کے متعلق اتنی حدیثیں ہیں, جس کی اتنی شان ہے, مولا کائنات کے بیٹے ہیں, ان کو شہید کرنے کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا مقصد آتا ہے, اقتدار کے لیے یا اپنی منمانی کے لیے؟ دیکھیے, یہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ کو یزید, جس کو ہم یزید کہتے ہیں اور قیامت تک یزید کہتے رہیں گے, آج دیکھیں آپ اس نے اقتدار کے لیے, صرف اپنی کشی کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ جیسے ایک بڑے بندے کو, ایک بڑا ایک امام جو تھا دنیا کا, اس کو شہید کر دیا. کیوں کیا؟ اس کے پیچھے بہت بڑی آپ دیکھیں پلاننگ تھی. یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنا اقتدار کو نہیں چھوڑوں گا. یہ آج کل ہمارے مسلمان حکمران کے اوپر بھی یہ فرض ہوتا ہے, آج وہ بھی اسی طرح یزید کے قدم پہ قدم چل رہے ہیں, وہ حضرت امام حسین رضی اللہ کو فالو نہیں کر رہے, اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. فلسطین ہو گیا, غزہ ہو گیا, اس کے بعد ایران ہو گیا, یہ جنگیں آپ کے سامنے ہیں. ان جو مسلمان حکمران اوپر بیٹھے ہوئے ہیں 58,
مسلم ممالک کے لیڈران یہ یزید کے قدم بقدم فالو کر رہے ہیں. اگر یہ نبی کریم یا حضرت حسین رضی اللہ کے قدم کو فالو کریں گے تو یہ کامیاب ہوں گے اور ان کی آخرت اچھی ہوگی. جو آپ نے بات کی کہ حضرت امام حسین کیوں شہید ہوئے, ان کو کیوں شہید کیا گیا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ کو شہید کرنے کی کیونکہ وہ رائے حق کے اوپر کھڑے تھے, اور رائے حق کے اوپر کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا, ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ اگر اپنی جان نہیں قربان کرتے ہو, یزید کی بیعت کو قبول کر لیتے, ان کے سامنے جھک جاتے, غلامی ان کی قبول کر لیتے, تو یہ بات یاد رکھتی تھی کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکل اتنی پریشانیوں سے جو اپنا اللہ تعالیٰ کا دین پھیلایا تھا پوری دنیا کے اندر, ایک ایک راستے کے اوپر گئے, انہوں نے بہت سی پریشانیاں دیکھی, لیکن اگر یہ غلامی قبول کر لیتے, یزید کی بیعت قبول کر لیتے, تو نبی کریم کا جو دین تھا, اللہ کا جو دین تھا, وہ ختم ہو جاتا. اور آج آپ دیکھتے کہ سب کچھ پوری دنیا کے اندر سب الگ الگ فرقے بن رہے ہوتے, الگ الگ لوگ بن رہے ہوتے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارے لیے کی اسٹوری کہ ہمیشہ کچھ بھی ہوتا ہے, کچھ بھی ہو جائے, رائے حق پہ کھڑے رہو آخری دم تک, تمہاری موت بھی چلی جائے, تمہارے اوپر عذاب بھی نازل ہو جائے, لیکن اللہ کے لیے رائے حق کے اوپر کھڑے ہو جاؤ, رائے حق سے پیچھے نہ ہٹو. اگر رائے حق کے اوپر تم کھڑے ہو کے تم آخرت بھی تمہاری کامیاب ہے, اور تمہیں اور کیا چاہیے, جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر چلو گے, ان کے حدیث کے اوپر چلو گے, تو تمہاری آخرت بھی اچھی ہوگی, تمہاری قیامت ہے, قیامت سے تمہیں بچایا جائے گا. اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث کے اوپر چلتے ہو, تمہاری زندگی کے اندر تمہیں وہ کیا چاہیے, فالو کرو, آگے بڑھو. اور کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ نیک اعمال, ماں باپ کی فرما برداری, ہر کسی سے اچھا اخلاق اس لیے لگتا ہے کہ اس نے جنت حاصل کر لی ہے. آج بھی محفل میں گئے ہیں تو ادھر انہوں نے بہت اچھی ایک بات کی ہے کہ حسین جو ہیں ان کو آپ نے پہلے جنت کا سردار مقرر کر دیا. تو ان کی جو یہ قربانی تھی, یہ اس لیے نہیں تھی کہ انہوں نے جنت حاصل کرنی تھی, اس لیے تھی کہ انہوں نے بتا دیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سردار کیوں بنایا. دوسری اس میں تربیت تھی حضرت علی کی, وہ بیٹا جس کو شیر خدا, جن کو ہم حضرت علی کو شیر خدا کہتے ہیں, اس بیٹے نے بتا دیا کہ میرے بابا کو شیر خدا کیوں کہتے ہیں, مشکل کشا کیوں کہتے ہیں. کیوں, ہم جیسا اگر کوئی ہوتا تو گھٹنے میں, اگر میری طرح کا یا کی طرح کا کوئی ہوتا تو اٹیک دے دیتا. طرح کی اوقات بھی نہیں ہو, ہم سے بہت بڑے ہیں ان کا رتبہ. وہ بیٹا جس نے بتا دیا میرے بابا کو اسد اللہ کیوں کہتے تھے, یہ میرے بابا کی تربیت کیا ہے, کہ میرے بابا نے مجھے ہمیشہ یہ بات سکھائی ہے, میرے نانا نے میرے سے وعدہ لیا ہے, میں نے وعدہ وفا کرنا ہے, مجھے یہ تربیت کی گئی ہے کہ بیٹا آپ نے کبھی مظلوم کا ایک ساتھ نہیں دینا, نہ بیعت کرنی ہے, اور حق کے لیے آپ نے کھڑنا. اور یہ دنیا کی سب سے بڑی حق کی مثال ہے جس کے لیے آپ نے اپنا سر کٹایا. لیکن ایک اور بات آپ نوٹس کریں کہ آج جو ہمارے حکمران ہیں مسلمان کے, میں ان کی اوپر بات کر رہا ہوں, فلسطین, غزہ, یہ آپ کے سامنے آ ہوتا ہے, فلسطین اور غزہ کے اندر کیا ظلم و زبر ہو رہا ہے. لیکن جو ہمارے مسلمان حکمران ہیں, جس طرح یزید نے اپنی کفری بچانے کی خاطر اتنے بڑے امتی کو, اتنے بڑے امام کو, حضرت امام حسین رضی اللہ کو شہید کر دیا, جن کو سارے امام سلام کہتے ہیں, سلیوٹ کرتے ہیں, ان کو شہید کر دیا. لیکن آج جو ہمارے حکمران ہیں, ان کو کیا پیغام آپ دینا چاہتے ہیں, جو آج یزیدیت کے اندر چلے گئے, اپنی خوشی اپنی چیئر کو بچانے کے لیے انہوں نے یزیدیت قبول کر لی, امریکہ کے سامنے جھک رہے ہیں, اسرائیل کو ایسا ریاست قبول کر لی. آپ کو آگے آپ ان کو کیا جواب دینا چاہتے ہیں اس؟ دیکھیں, یہ بات تو آپ نے سچ بولی ہے کہ آج کل جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں, جتنے بھی ان کے لیڈرز ہیں, ٹھیک ہے, جن میں مشہور یہ سعودی ممالک آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان میں جو مسلمان ممالک ہیں جن کا آپ نے سوال کیا, ان میں جو زیادہ تر سعودی ممالک ہیں, عرب ممالک, ان کے لیڈر, یہ آپ نے سچ بولا کہ یزیدیت کی یہ کرسی بچانے کے لیے وہاں کے کتنے طاقتور, ایمان کے متعلق بتا رہا ہوں, مسلمان جو بچوں کی لاشیں اٹھائی اپنے ہاتھوں میں, اپنی ماں کو زمین پہ گرا ہوا, خون بہہ جا رہا ہے, ان کے اوپر میزائل گرائے جا رہے ہیں, پھر بھی وہ یہ نہیں بولتے کہ اللہ ہم پہ کیوں, اللہ تیرا شکر ہے. وہ اللہ سے بس ایک ہی گلہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہ کرنا جو اس مشکل حالت کے اندر مسلمان ہمارے ظلم و زبر ہو رہا تھا ہمارے اوپر, وہ اپنی عیاشی میں لگے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت سے یہ سوال کرنا, انہوں نے بس یہ پوچھا ہے, انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے اوپر یہ کیوں لایا ہے,
لیکن یہ آپ یاد رکھنا کہ قیامت کے روز ان سے حساب کتاب لیا جائے گا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ امریکہ کی غلامی کر لیں گے, امریکہ کے جوتے پالش کر لیں گے, امریکہ کے جوتے چاٹ لیں گے, یا اسرائیل نیتن یاہو جو ہے وہ جو مسلمانوں کا قاتل ہے اس کے جوتے پالش کریں گے, اس کو ایسا اسٹیٹ ایسا ریاست قبول کر لیں گے. اور یہ ابھی ایڈ لائن چل رہی ہے کہ ہمارے جو عرب ممالک کے لیڈران ہیں یہ پوری پلاننگ کر رہی ہیں, پوری جان لگا رہے ہیں کسی طرح ہم نے اسرائیل کو ایسا ریاست ایسا اسٹیٹ قبول کرنا ہے. لیکن یہ بات ان کو یاد رہنی چاہیے, جو فلسطین کے اندر غزہ کے اندر معصوم بچے شہید ہوئے ان کا ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا. یہ میں آپ کی بات کو کرتا ہوں جی بولیں کہ یہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان میں سب سے غیرت مند ابھی ایران ہے. یہ بات آپ نے صحیح کی, کیونکہ جب اس نے حملہ کر کے ختم کیا, سیز فائر کیا, اس نے بتایا کہ ہمیں خیبر والا کیوں کہا جاتا ہے, ہمیں کربلا والا کیوں کہا جاتا ہے. انہوں نے یہ ٹویٹ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات کی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ایران کو دھمکی لگائی تھی اس پوائنٹ آف ویو سے, تو ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے ٹویٹ کر کے سوشل میڈیا ایکس کے اوپر ٹویٹ کر کے یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو, نیتن یاہو کو, کہ اگر تمہیں ہماری پہچان بتانی ہے, اگر ہماری پہچان کو جاننا ہے کہ ہم کون ہیں, تو جا کے کربلا کی سٹوری پڑھ لو, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ لو, پتہ لگا لو, تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا لشکر کس سے ہے. ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر سے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور دوسری بات, یہ تو ان کا کرم ہے, مفسر ہے کہ ان کا اللہ کے اوپر بہت بلیف تھا. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو ان کے لیڈر تھے وہ انہوں نے امریکہ کی غلامی کرنے سے انکار کر دیا, اس لیے آج جو ان کی عزت ہے, وقار ہے, وہ بڑھ گئی ہے, دوسرے ممالک سے بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ جو میں کہتا ہوں کہ دوسرے سعودی ممالک جو یزیدیت کا کام کر رہے ہیں آج کل, حسینیت کا جو راستہ ہے, جو حسین کا راستہ تھا, اس پہ تو آج کل ہم دیکھتے صرف ایران ہی چلا ہے. صحیح بات ہے. اس کے علاوہ اگر میں کہتا ہوں اگر یہ سارے حضرت حسین کے راستے پہ چلتے, نبی کی سنت پہ عمل کرتے, سچے مسلمان ہوتے, آج غزہ پہ نہیں بلکہ اسرائیل پہ بمباری ہو رہی ہوتی. صحیح بات ہے. یہ تو آج غزہ کے بچے اپنی زندگی کے دن نہ گن رہے ہوتے بلکہ خوشیاں منا رہے ہوتے اپنی ماں باپ کی گود میں, لاشیں نہ اٹھا رہے ہوتے اپنے ماں باپ کی, نہ ماں باپ اپنے بچوں کی لاشیں, بلکہ وہ ایک دم کھیل رہے ہوتے.